السلام علیکم۔ آج کل بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جب ہم پاکستان اور بھارت کی بات کرتے ہیں، اور جیسی اطلاعات آپ سب کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس وہی اطلاعات ہیں کہ گزشتہ تقریباً 2 سال سے یہ بات چیت بیہائنڈ دا سین جاری تھی، اور جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے کئی دفعہ امن کی پیشکش کی، اور پھر یہ جو نیشنل سیکورٹی کانفرنس ہوئی ہے پچھلے دنوں، شاید پہلی دفعہ ہے پاکستان میں ایسے کہ سارے سٹیک ہولڈرز موجود تھے وہاں پر۔ پرائم منسٹر نے پہلے امن و صلح کا پیغام دیا، پھر چیف آرمی اسٹاف نے بات کی، باقی لوگوں نے بات کی، اور پاکستان کی طرف سے مجموعی طور پر ایک تاثر یہ دیا سامنے ابھر کے آیا کہ تمام تر تلخیوں کے باوجود پاکستان پھر بھی امن کی خواہش رکھتا ہے، اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو اس حد تک تیار ہے کہ پاکستان کے جو بیسک انٹرسٹ ہیں، خاص طور پہ کشمیر، اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ ہو۔ دیکھیے، امن کی خواہش نہ کرنا بیوقوفی ہے، اور جنگ کی خواہش کرنا اور جنگ کی طرف جانا بھی بیوقوفی ہے۔ لیکن 2-3 چیزیں جو میرے گزشتہ جتنا بھی میری تھوڑا بہت زندگی کا تجربہ ہے، یہ سمجھ ہے کہ جب تک آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے، امن کو آپ کو بھیک میں نہیں دیتا۔ یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں، اور یہ بھی میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں، اور مجھے اب بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پاکستان اور بھارت کا ایک رشتہ ہے، یہ عجیب قسم کا ہے، یہ سائیکلک ہے۔ ایک سائیکل چلتا ہے جس میں امن کی بات کرتے ہیں، آپس میں سب قسم کی تجارت بھی شروع ہو جاتی ہے، آنا جانا بھی شروع ہو جاتا ہے، ثقافتی ورثے وغیرہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کوئی ذرا سا معاملہ ہوتا ہے تو ہم آپس میں پھر تعلقات بہت بگڑ کے رہ جاتے ہیں۔ اس میں پاکستان کا دنیا کے سامنے شاید جو بھارت پیش کرتا ہے کہ پاکستان کا قصور ہوگا، لیکن اس میں بہت زیادہ قصور بھارت کا ہے۔ اور بیسک قصور کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کی جو اس خطے میں حیثیت ہے اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ پاکستان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بھارت کے انٹرسٹ کیا ہیں کہ پاکستان کے راستے سے اس کو افغانستان اور سینٹرل ایشین ریپبلکس میں، ایران میں، جس طرف جانا چاہے جائے، کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور وہ جو اپنی مرضی چاہے وہ کرے۔ پاکستان کو یہ کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان تجارت سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پاکستان کی صورت گوارا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تجارت کرنی چاہیے، عقل مندی نہیں ہے کہ ہم وہی چیز جو ہمیں یہاں سستی مل رہی ہے ہم 2000 میل دور جا کے مہنگی لے کے آئیں، عقل مندی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو لے لیں گے، ان سے خرید لیں گے چیزیں، ہمیں شاید وہ سستے داموں میں مل جائیں، کیونکہ ان کی اسکیل آف پروڈکشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمیں وہ چیز دنیا سے رعایتاً دے سکتے ہیں، اور دیتے بھی ہیں۔ لیکن کیا پاکستان سے وہ اسی لیول کی تجارت کر سکتے ہیں یا کریں گے؟ وہ کیا پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں، اور کیا ہمارے پاس اتنے پروڈکٹس ہیں بھی جو ہم اس کو دے سکیں؟ نمبر 3، پاکستان کی جو زراعت ہے اور بھارت کی جو زراعت ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ان کو انہوں نے سبسیڈائز کر کے بجلی ہے، ان کے جو انپٹس ہیں، ان کو بہت زیادہ ان کو رعایتیں دے رکھی ہیں۔ حالانکہ آج کل کسان ناراض ہیں جو قانون پاس کیا ان کا، لیکن ان کو جو رعایتیں ہیں وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہیں، اور پاکستان کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جو ہم کمپیٹیٹو لا کے بھارت کو ہم بیچ سکیں زراعت پہ، تو زراعت میں بھی پاکستان کا نقصان ہوا ہے اس میں۔ تو اور فائنلی جو بہت اہم چیز ہے، کیا بھارت، اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، کیا بھارت مقبوضہ کشمیر پہ جس طریقے سے ظلم ڈھا رہا ہے، کیا وہ 5 اگست 2019 سے واپس چلا جائے گا؟ کیا وہ دوبارہ اس کو ایک متنازع علاقہ ڈکلیئر کر دے گا؟ کیونکہ اب تو انہوں نے اس کو بھارت کا علاقہ ڈکلیئر کر دیا ہے، کیا اس نے ڈکلیئر کر دے گا؟ کیا جس طریقے سے وہاں وہ ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا وہ اس سے واپس ہٹ جائے گا؟ اگر آپ ان سب سوالوں کا جواب آپ اس کو پازیٹیو میں ہے، تو پھر پاکستان سے کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں۔ اگر یہ اس کا جواب ہاں میں نہیں ہے، کسی بھی ایلیمنٹس کے، میں نے 4 چیزیں آپ سے گنوائی ہیں، پھر پاکستان کو اتنے زیادہ آگے جانا، اتنی جلدی آگے جانا شاید پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو اس میں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اب پاکستان اور بھارت اس خطے میں 2 ممالک آپس کے تعلقات یا صرف جو ہے اس سے گزارا نہیں چلتا پاکستان، کیونکہ اب اس خطے میں اور بہت سے لوگ پہلے بھی تھے، اب بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے آ گئے ہیں۔ امریکہ،
جو باقاعدہ کوارڈ بنا کے جس میں بھارت کو شامل کیا ہے، انڈو پیسفک اوشن جو ان کی جو اس میں بھارت کو شامل کیا ہے، جس طریقے سے وہ نیول ایکسرسائز چل رہی ہیں، جس طریقے سے وہ بار بار چین کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے بھارت اور چین کے آپس میں تعلقات ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں، تو کیا ہمارے جو ساتھی ہیں یا جن کے ساتھ ہمارا بہت پرانا اور گہرا رشتہ ہے، کیا وہ اس بات پہ تیار ہیں پاکستان کے ساتھ؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں؟ کیا امریکہ اس چیز کو تسلیم کر لے گا کہ بھارت امریکہ کے بجائے خطے میں جو خطے کے ارد گرد ممالک ہیں چین کے ساتھ خاص طور پہ اپنے تعلقات کو اس نہج پہ لے آئے گا، جہاں پر چین، پاکستان، بھارت مل کر اس خطے کے جو معاملات ہیں ان کو اس طریقے سے طے کریں کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ بھی ان کی بھی پروٹیکشن ہو سکے، کشمیریوں کے خاص طور پہ جو حق کی خود ارادیت ہے وہ ان کا حق ان کو مل سکے۔ تو یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ ہمیں سوچنے کی اور بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ، انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، پتہ لگا تجارت بھی پاکستان کرنا شروع ہو گیا ہے، لینا شروع ہو گیا ہے، لیکن بیسک سوال وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور بیسک جو چیز ہے کہ بھئی یہ ہمارے رشتہ ہے، یہ تعلقات ہیں، یہ صرف ایک حادثے کے ہوسٹیج ہیں۔ ایک حادثہ ہوا تو یہ تعلقات پھر بگڑ جائیں گے۔ یہ حادثہ قدرتی طور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی کروا سکتا ہے، اور لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھارت کو سوٹ نہیں کرے گا وہ خود ہی حادثہ کرا کے اس قسم کا کوئی بنا دے گا معاملات کو کہ تعلقات پھر بگڑ کر رہ جائیں گے۔ پاکستان بہت آگے آیا ہے اس سلسلے میں۔ ہم جیسے لوگ جو پاکستان کے ساتھ ہی بڑے ہیں، تو جو بھارت کے ساتھ ایک ہو سکتا ہے سبجیکٹیوٹی بھی ہو ہمارے ہاں ہمارے اس میں، لیکن میں ذاتی طور پر اور جو میرا تجربہ ہے، جو میری سمجھ ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا میں نے دیکھا ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن پاکستان کو اتنا زیادہ بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وقت بھارت کو وہ سپیس دینے کی ضرورت نہیں ہے جو بھارت کی حکومت کو چاہیے، کیونکہ اندرونی طور پر بھارت بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ پاکستان کو جو مودی حکومت کی یہ مدد نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات کو سدھار سکے، اور اتنا ٹائم اس کو مل جائے کہ وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر سکے۔ اگر یہ ہوا تو پھر پاکستان کے لیے خطرات بڑھیں گے۔ آپ جتنے مرضی اچھے تعلقات کر لیں، پاکستان کے لیے خطرات کم نہیں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم۔